سابق امریکی صدر رچرڈ نکلسن نے اپنی کتاب سیز دا مومنٹ میں ہمیں یعنی مسلمان قوم کو ان پڑھ، مکروز، منتشر اور مریض کے القاب دے کر یاد فرمایا ہے۔ صرف انہی پر موقوف نہیں اور ایک کتاب پر منحصر نہیں، ہر چوراہے پر مسلمان ٹک ٹکی سے بندھے ہوئے ہیں اور ہر تیر انداز مشق ستم میں مصروف ہے، اور ہر ایک کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق پہنچتا ہے، وہ اس لیے کہ مرے ہوئے کو مارنے سے شامدار باز نہیں آتا، تو کوئی دوسرا اس ثواب سے کیوں محروم رہے۔ اس سے بھلا کیا مفر ہے کہ آج مسلمان قوم مجموعی طور پر لخت لخت ہے، علم سے دامن کش ہے، قرض کی مے پی کر مست ہے، اور جسمانی ہی نہیں کئی روحانی امراض میں بھی مبتلا ہے۔ البتہ ہم اس طرح تھے نہیں، ہاں اب یہی کچھ ہیں۔ حال سے پریشان ضرور ہیں، مستقبل سے مایوس نہیں، گو کہ ہم خاکستر ہو گئے ہیں، لیکن چنگاری دبی ہے، بجھی نہیں۔ عرب کے ریگزار اور عجم کے لالہ زار موجود ہیں اور کسی رومی کے اٹھنے کے انتظار میں ہیں۔ ہم مٹی کا ڈھیر ضرور ہیں، لیکن نمی ابھی باقی ہے۔ اکابی روح مر نہیں گئی، بس ذرا صحبت زاغ نے اسے خراب کر رکھا ہے۔ بالوں پر جھڑے نہیں، ذرا گیلے ہوئے ہیں۔ رنگ روپ تو بگڑا ہے، جوہر فطرت نہیں کجلایا۔ دماغ بت خانہ ہوا ہے، دل نقطۂ توحید سے بیگانہ نہیں ہوا۔ سلطنت روم و شام ہاتھ سے گئی ہے، اذان بلال ابھی سلامت ہے۔ ملا نے شہروں کا رخ کر لیا ہے، ورنہ کوہ و دمن اب بھی اسے پکار رہے ہیں۔ کبھی یہ چنگاری سلگ اٹھی، کبھی رومی نے جنم لے لیا، کبھی مٹی زرخیز ہو گئی، کبھی عقابی روح بیدار ہو گئی، کبھی جوہر فطرت چمک اٹھا، کبھی نقطۂ توحید آشکار ہو گیا، کبھی اذان بلال گونج اٹھی اور کبھی کوہ و دمن نے انگڑائی لے لی۔ تو پھر اندلس کا ساحل ہوگا اور طارق بن زیاد ہوگا، دیبل کی بندرگاہ ہوگی اور محمد بن قاسم ہوگا، سرنگا پٹم کا قلعہ ہوگا اور ٹیپو سلطان ہوگا، صلیب کا نشان ہوگا اور صلاح الدین ایوبی ہوگا، طب کا میدان ہوگا اور بو علی سینا ہوگا، فلسفہ یونان ہوگا اور امام غزالی ہوگا، مغرب کی منطق ہوگی اور رومی کی بصیرت ہوگی، نیٹشے کا فلسفہ تکرار ازلی ہوگا اور اقبال کا فلسفہ خودی ہوگا۔ پھر اس ٹوٹے ہوئے تارے کو ماہ کامل بنتے ہوئے ایک دنیا دیکھے گی۔ مسلمانوں کا یہ پہلا جنم نہیں، نیا جنم ہوگا۔ قبل ازیں زمانہ آج کی ان پڑھ مسلمان قوم کے جوہر دیکھ چکا ہے۔ اسی قوم میں ابن خلدون جیسے فلسفہ تاریخ و تمدن کا بانی، طبری، واقدی، مسعودی جیسے مورخ، الفارابی جیسا ماہر عمرانیات، غزالی جیسا متکلم، قرطبی، رازی اور زمخشری جیسے مفسر، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابو داؤد جیسے محدث، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، فضیل بن ایاز، شہاب الدین سہروردی اور خواجہ معین الدین اجمیری جیسے صوفی، ابن العربی جیسے شیخ اکبر، عمر خیام جیسے ریاضی دان، ابن الہیثم جیسے بصریات کے ماہر، فرغانی جیسا فلکیات کا استاد، جابر بن حیان جیسا کیمیا دان، بو علی سینا جیسا نابغہ طب و حکمت، ابن رشد جیسا فلسفی، حافظ، فردوسی اور سعدی جیسے شاعر، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص اور عمر بن العاص جیسے سپہ سالار، خوارزمی جیسے منجم، یعقوب الکندی جیسے مہندس، رومی جیسا دانا و حکیم اور ہارون و مامون جیسے عظیم حکمران مسلمان قوموں کی آغوش کے پروردہ ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے جسے یورپ اپنی کتابوں میں ڈارک ایجز یعنی عہد تاریک کا نام دیتا ہے، جبکہ یہی وہ عہد تھا جب لندن اندھیروں میں ڈوبا ہوا اور پیرس کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا۔ یہ تاریخ کی نہیں، تاریخی تحقیق کی بات ہے، یہ مفروضہ نہیں، سچا واقعہ ہے، یہ محض تانا نہیں، ثابت شدہ حوالہ ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ابھی یورپ غاروں کی زندگی بسر کر رہا تھا اور مسلمان اشبیلیہ میں القصر اور غرناطہ میں الحمراء جیسے محل تیار کر رہے تھے۔ یورپ دستخط سیکھنے کے عمل سے گزر رہا تھا اور عالم اسلام میں الملل والنحل کے مصنف ابن الحزم کے ہاتھوں 400 کی تعداد میں تصانیف نکل رہی تھیں۔ یورپ ابھی توتلی زبان میں بات کر رہا تھا اور عالم اسلام میں جادو و بیان خطیب اکناف عالم کو مسحور کر رہے تھے۔ یورپ نے اس زمانے میں ابھی گنگنانا نہیں سیکھا تھا۔ مسلمانوں میں امیر خسرو جیسے عظیم موسیقار اپنا فن لٹا رہے تھے۔ یورپ
اپنی بیماریوں کا علاج ٹونے اور ٹوٹکوں سے کر رہا تھا، اور ادھر مسلمانوں کی صف میں ابو علی سینا جیسا امام طب القانون اور شفا جیسی شاہکار طبی کتابیں قلم بند کر چکا تھا، اور اسے خود مغرب 16ویں صدی عیسوی تک انجیل طب کہا کرتے تھے۔ ابو علی سینا کی القانون 15ویں صدی میں 16 بار اور 16ویں صدی میں 20 بار شائع ہوئی۔ پورے 500 سال یورپ کی میڈیکل سائنس نے القانون کی فضا میں سانس لیا، جب یورپ ابھی منہ دھونے کا عادی اور میلا لباس اتار کر نیا لباس پہننے کا روادار نہیں تھا۔ عالم اسلام اقلیدس، بطلیموس، بکرات، ارشمیدس اور جالینوس کے فلسفہ و منطق کا علمی جواب دے رہا تھا۔ انصاف کی دہائی ہے، وہ زمانہ کس کے لیے تاریک تھا؟ عالم میں انسانی کے لیے، دنیا اسلام کے لیے، یا خود یورپ کے لیے؟ امریکہ بہادر کا وجود تو ابھی گمنامی کی گہری دھند میں تھا، یہ صاحب تو کہیں بعد میں برآمد ہوئے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ہم عہد حاضر کے کٹہرے میں مجرم کے طور پر کھڑے ہیں، اقبال جرم بھی کرتے ہیں، ساری شہادتیں بھی ہمارے خلاف جاری ہیں، اور کئی وعدہ معاف گواہ بھی موجود ہیں۔ وکلائے استغاثہ کی پوری کھیپ ہے، وکیل صفائی ایک بھی نہیں، تماشا بین بھی بیگانے ہیں، حتیٰ کہ جج جو ہیں وہ بھی ڈنڈی مارنے والے ہیں۔ اس سب کے باوجود حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے۔ آندھیوں کے باوجود ہمارے روشن چراغوں کا دھواں اب بھی دیکھا جا سکتا ہے، سیلابوں کے باوجود ہمارے قدموں کے نشان باقی ہیں، بجلیوں کے باوجود ہمارے نشیمن کے تنکے ابھی بھی کسی ٹہنی سے چمٹے ہوئے ہیں، زلزلوں کے باوجود ہماری بنیادیں قائم ہیں، اور طوفان کے باوجود ہمارے پتوار سرنگوں نہیں ہوئے۔ میرے عزیز قارئین، ذرا کوشش کر کے سرور کربلائی کا یہ بند ضرور پڑھیے۔ میرے جذب جنودا خالق سن، میں کو ہرگز قرب دوام نہ دے، رکھ سکر ستم وچ بند میں کو، کوئی رحم نہ کر آرام نہ دے، میں کو پل پل آب حمیم پلا، بن زہر زقوم طعام نہ دے، جے میں دل آکھی ودا کر سرور، میرے پیار کو پر الزام نہ دے۔